بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اڈیالہ جیل کے حکام کی طرف سے ایک خبر جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان بالکل ٹھیک ہیں، ان کی صحت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، عمران خان خیریت سے ہے۔ یہ سارا کچھ کیوں ان کو کہنا پڑا؟ یہ جنگ اخبار میں خبر چھپی ہے، دیگر اخبارات میں بھی یہ خبر چھپی ہے، اور یہ سوشل میڈیا کے علاوہ ٹی وی چینلز پر بھی خبر آئی ہے کہ عمران خان بالکل خیریت سے ہے۔ یہاں پہ ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ عمران خان کے حوالے سے ایسی خبر کہاں سے آ گئی اور کیوں آ گئی، اور اس پر لوگوں کی طرف سے کچھ لوگوں کی طرف سے کیوں یقین کر لیا گیا۔ تقریباً 1 مہینہ قبل عمران خان سے ان کی بہنوں کی، ان کے وکلا کی یا ان کے پارٹی کے لیڈروں کی ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد عمران خان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ عمران خان کی صحت کے حوالے سے جب بھی خبریں باہر آتی ہیں تو اس وقت باہر آتی ہے جب عمران خان سے ان کی بہنوں کی، ان کے رفقا کی ملاقات نہیں ہوتی۔ اب بھی یہی ہوا ہے کہ عمران خان سے چونکہ ایک عرصہ ہو گیا، ایک ہو گیا کہ 2 مہینے 1.5 مہینہ ہو گیا کہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی ان کی بہنوں سے یا ان کے وکلا سے، ان کے پارٹی کے لیڈروں سے، تو یہ افواہ بھی سامنے آ گئی اور یہ کس طرح سے پھیلتی چلی گئی، جنگل کی آگ کی طرح یہ افواہ پھیلی ہے۔ جو افواہ تھی، خبر تھی، اس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان نو مور، کہ عمران خان جیل میں ختم ہو چکے ہیں، عمران خان کو جیل میں ختم کیا جا چکا ہے۔ یہ خبر کہاں سے انیشیٹ ہوئی؟ یہ ٹویٹر پر، جس کو سوشل میڈیا بھی کہا جاتا ہے، وہاں پہ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے افغانستان ٹائمز، حالانکہ یہ نام ہوتے ہیں کسی اخبار کا، جریدے کا، لیکن وہاں پہ ٹویٹر پر یہی اکاؤنٹ ہے افغانستان ٹائمز۔ اس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان کو ختم کر دیا گیا جیل میں، اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہی، یہ تقریباً کل 26 نومبر کو جب تحریک انصاف والے اپنے گھر بیٹھے احتجاج کر رہے تھے، اس پر احتجاج کر رہے تھے 1 سال پہلے جو کچھ 26 نومبر کو ڈی چوک میں ہوا تھا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے 14 کارکنوں کو شہید کر دیا گیا تھا اور سینکڑوں زخمی ہوئے تھے، سیدھی گولیاں سروں میں ماری گئی تھی، لیکن کوئی بڑا احتجاج اس روز نہیں کیا گیا۔ بہرحال ہم بات یہ کر رہے تھے کہ 26 نومبر کو، کل کے روز، یہ خبر وہاں سے آئی، ٹویٹر سے آئی، اور اس خبر کو پھر فالو کیا گیا ایک اور ٹویٹر اکاؤنٹ کی طرف سے۔ کسی سوشل میڈیا نے اس پر کوئی بات نہیں کی، لیکن حوالہ دے کے بات کرتے رہے، اور دوسری مرتبہ یہ خبر سامنے آئی۔ یہ ہے منسٹری آف بلوچستان فارن افیئر، کوئی ایسی منسٹری نہیں ہے، یہ انہوں نے اپنی ایک جعلی قسم کی حکومت بنائی ہوئی ہے، اور اسی نام سے انہوں نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بنایا ہوا ہے۔ دوبارہ سے یہ خبر اسی ٹویٹر اکاؤنٹ پر چلی اور یہ پھیلتی چلی گئی، جیسے کہ کہا کہ جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی۔ اس میں صداقت اس لیے نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ خبر ہے، آپ اس پہ نہ جائیں کہ جیل حکام کی طرف سے ایسا کہا گیا ہے، تردید کی گئی ہے، جنگ اخبار نے چھاپ دیا ہے، کسی اور اخبار نے، یا پھر سوشل میڈیا پر آ گئی، یا پھر یہ ریگولر میڈیا پر آ گئی۔ اس پر آپ نہ جائیں۔ اگر خدا نخواستہ عمران خان کی زندگی کو ایسا کوئی خطرہ ہو چکا ہوتا تو وہاں پہ لوگ موجود ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ عمران خان پر تعینات کیا جانے والا ہر بندہ وہ عمران خان کا دشمن ہے، عمران خان کا مخالف ہے، اور جیل میں موجود لوگ بھی سارے کے سارے جن کو عمران خان تک رسائی حاصل ہے، وہ سارے کے سارے عمران خان کے دشمن ہیں، اور ان تک یہ خبر پہنچی ہوگی تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی ہوگی۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ عمران خان کی زندگی کو خدا نخواستہ اگر کوئی بہت بڑا خطرہ لاحق ہوتا ہے، 1 منٹ سے پہلے خبر باہر آ جائے گی، چونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اس لیے عمران خان کو یہی سمجھا جائے کہ بالکل محفوظ ہیں۔ تو باقی اگر ان کی ملاقات کروا دی جاتی ہے ان کی بہنوں سے، جس طرح سے سہیل افریدی بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسی اول تو افواہیں سامنے ہی نہ آتی، اگر آتی بھی تو دام توڑ چکی ہوتی۔ تو ناظرین، یہاں پہ یہ بھی میں نے بات کرنی ہے کہ میرے گلے میں تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور مکمل طور پر سموگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لاہور کا دنیا بھر میں جو سموگ ہے، جو فضائی آلودگی ہے، اس میں پہلا نمبر ہے، اور ایسا نظر بھی آتا ہے ہر تیسرے آدمی کا گلا اسی طرح سے پکڑا ہوا ہے جس طرح سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے بار بار یہی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ لاہور میں سموگ کا اس طرح سے خاتمہ کر دیا گیا ہے کہ سموگ کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ ایسا کرنے والے سارے کے سارے بکے ہوئے ہیں، وہ میڈیا کے لوگ ہیں، سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، وہ اینکر ہیں، وہ صحافی ہیں، جو بھی ہیں، بالکل وہ بکے ہوئے ہیں، کیونکہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ سموگ کتنی زیادہ ہے۔ اسی ایک خبر پہ ہمارا کافی ٹائم گزر گیا، دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہے سہیل افریدی کا ایک وزیر شفیع جان، اس کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے 2 نمبری ہوئی یا پھر 10 نمبری ہوئی ہری پور کے الیکشن میں۔ وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے دھاندلی ہوئی، وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے نتائج کو بدلا گیا، اور اس کے ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا ہے، جس طرح کہا جا رہا ہے کہ سہیل افریدی کی زمین پر پوست کاشت ہوتی
ہوتی ہے, اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے. اور اسی طرح سے ان کی طرف سے اختیار ولی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ انتہائی بے شرم آدمی ہے. یہ سارا کوئی شفیع جان کی طرف سے کیوں کہا گیا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس سے پہلے یہ بات بھی کر لیں کہ تیرا میں بہت بڑا آپریشن ہونے والا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ تیرا ہی میں سہیل افریدی کی بھی جائیداد ہے, زمین ہے. کس طرح سے آپریشن ہونے جا رہا ہے, ڈی جی آئی ایس پی لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب کی طرف سے جس طرح سے اخبار نویسوں کے ساتھ ملاقات کی گئی, اس میں ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ تیرا میں کتنی زیادہ صورتحال خطرناک ہو چکی ہے. ڈی جی آئی ایس پی کہتے ہیں یہ ایک پیچیدہ نیٹ ورک ہے کہ تیرا میں 12,000 ایکڑ پوست کی کاشت ٹی ٹی پی کو تقریباً 3 ارب روپے سالانہ ملتے ہیں, جو عشر کی صورت میں دہشت گردوں کے ہاتھ میں جاتا ہے. بدلے میں وہ کاشتکاروں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں. یوں دہشت گردی کا ایک خفیہ مگر طاقتور مالیاتی نیٹ ورک وجود میں آ چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ ریاستی سلامتی کے ادارے اب تیرا کو دہشت گردی اور اسمگلنگ کے ایک ایسے جغرافیائی اور معاشی مرکز کے طور پر دیکھ رہے ہیں جہاں مضبوط ریاستی کارروائی ناگزیر ہوتی جا رہی ہے. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے الزامات لگائے گئے ہیں پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انہی کی طرف اشارہ کیا گیا تھا. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شفیع جان کی طرف سے کیا کہا گیا ہے, انہوں نے اختیار ولی کو کیا کہا, انہوں نے ضمنی الیکشن ہری پور میں جو ہوئے اس حوالے سے کیا کہا, ذرا سنیے ان کی زبانی. کہ ہم اس پہ انکوائری کریں گے, پارٹی اس پہ انکوائری کرے گی, جو کلاس 4 سے لے کے ڈی سی تک جو تحریک انصاف اور پروویژنل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں, یہ پوری انکوائری ہم ہیلڈ کریں گے, اور جو بھی اس میں قصوروار ہوگا کلاس 4 سے لے کے ڈی سی تک اس کو سزا بھی ملے گی اور سزا و جزا کا عمل بھی ہوگا. جج صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک الیکشن نہیں تھا, مستقبل کے الیکشن کے لیے ایک قسم کا بتا دیا کہ اس طرح ہوگا, اس کے لیے کوئی پلان کیا؟ دیکھیں بالکل, یہ تو 8 فروری سے ہم نے ایکسپیرینس کیا تھا. 8 فروری میں بھی خیبر پختونخوا میں ہماری سیٹی چرائی گئی ہے. 8 فروری کو بھی ہمارا مینڈیٹ پہ خیبر پختونخوا میں ڈاکہ ڈالا گیا, پورے پاکستان میں تو ڈالا گیا ہے. تو بالکل پشاور میں جو 8 سیٹیں ہماری 8 صوبائی سیٹیں اور ایک قومی سیٹ ہماری مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا, چرائی گئی. تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں تھی, ہم نے بھرپور اس کی جہاں جس حد تک ہو سکتا تھا ہم نے تیاری کی تھی. لیکن جب فورسز نے ساری چیزیں ٹیک اوور کی تو پھر پروویژنل گورنمنٹ بھی بے بس نظر آئی, ایڈمنسٹریشن بھی بے بس نظر آئی, پولیس بھی بے بس نظر آئی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں جب خندق کی کھودی گئی رات کو, ہمارے لوگوں کو باہر نکالا گیا, تحریک انصاف کے امیدوار کو باہر نکالا گیا, تو ہمیں اس وقت پتہ لگ گیا تھا کہ دوبارہ فارم 47 والی گیم جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہے. جان صاحب کیا سمجھتے ہیں اختیار ولی صاحب کی جانب سے جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ منشیات کے دھندے میں ملوث ہیں؟ اختیار ولی صاحب جو ہیں ایک بے شرم آدمی ہیں, نہ اس کی شرم ہے اور نہ اس کو کوئی حیاتی ہے. وہ ایک ہارے ہوئے شخص ہیں. خیبر پختونخوا میں وہ جس الیکشن میں کھڑے ہوں گے ضلالت اس کی نصیب میں لکھی ہوئی ہے. وہ PK-88 سے بھی ہارے ہیں, NA-33 سے بھی ہارے ہیں. اب وہ اپنے ایک نوکری پہ لگے ہوئے ہیں, وہ اپنی نوکری پکی کر رہے ہیں, وہ بوٹ پالش کر رہا ہے. اور میں اس کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اس حد تک آپ نہ گریں, نوکری آپ کی لگی ہوئی ہے. مسلم لیگ نون بھی بوٹ پالش کر رہی ہے, وہ بھی پے ہے, آپ کو بھی تھوڑی بہت پے ملی ہوئی ہے. آپ بھی ایک جعلی وزیر اعظم کی جعلی کوارڈینیٹر بنی ہوئی ہیں. اور اس کیمرے کے ذریعے میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ آئیں خیبر, ہم بھی چلتے ہیں آپ کے ساتھ, تمام کیمرے بھی لے کے جائیں گے. جس چینل کا کیمرہ ان کو پسند ہے, جس چینل کا اینکر ان کو پسند ہے, کیونکہ ان کو عادت ہے امپائر کو ساتھ ملانے کی, وہی اینکر ہم ساتھ لے کے جائیں گے, وہی کیمرہ ہم ساتھ لے کے جائیں گے. اور ہم یہ خیبر میں ہمیں دکھائیں کہ سہیل آفریدی کی وہ کون سی زمین ہے جس پہ اوپیم کاشت ہو رہی ہے, وہ کون سی زمین جو سہیل آفریدی کے نام پہ ہے یا اس کے خاندان کے نام پہ ہے جس پہ یہ دندہ ہو رہا ہے. پھر میرا اس سے بھی ایک سوال بنتا ہے, اور یہ سوال میں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور آپ نے یہ سوال اختیار ولی صاحب سے کرنا ہے. اختیار ولی صاحب کے جو خیبر میں ہو رہا ہے یہ آج سے نہیں ہو رہا, یہ پچھلے 20 سالوں سے ہو رہا ہے. جب سے ملٹری آپریشن اس صوبے میں لانچ کیا گیا تب سے یہ فصل کاشت کی جا رہی ہے. یہ فصل کس کے زیر نگرانی کاشت ہو رہی ہے, کون اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, کمائی کون لے کے جا رہا ہے, جو پیسے یہاں سے آتے ہیں وہ کس کے زیر نگرانی ہو رہی ہے. اور یہ ہم وہاں کے لوکل لوگوں سے بھی پوچھیں گے کہ یہ لوکل لوگ آپ کو بتائیں گے کہ اس فصل کو کون کاشت کر رہا ہے, کون اس کی زیر نگرانی کر رہا ہے, کون اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے.
फाइनेंशियल बेनिफिट कौन हासिल कर रहा मौलवी साहिबान थोड़ा सा खबरदार हो जाएं। एक ऐसी खबर आई है जो मौलाना हजरात के लिए इंतहाई ज़्यादा तशवीशनाक है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से पंजाब में सैकड़ों मौलवियों को वजीफा देने का ऐलान किया गया। कहा गया कि उनको 25,000 महीना तनख्वाह मिला करेगी, लेकिन इसके साथ साथ ऑपरेशन भी जारी है। और ये ऑपरेशन है स्पीकर के इस्तेमाल के हवाले से। गोजरा में ये वाक़या पेश आया है। कहा जाता है कि मौलवी साहब वहाँ पे या मौजर वहाँ पे अजान से पहले अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ रहे थे कि गुजरती हुई पुलिस ने उनके दरवाजे पर, मस्जिद के दरवाजे पर दस्तक दी। एक खबर ये भी है कि मौलवी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी खबर ये है कि मौलवी साहब मस्जिद से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। खबर आपके सामने रख देते हैं थोड़ी सी तफसील के साथ। ये खबर दी गई है उर्दू पॉइंट की तरफ से। पंजाब के जिला टोबा टेक सिंह के इलाके गोजरा में अजान से पहले स्पीकर में दरूद पढ़ने पर अमाम मस्जिद पर लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना सिटी गोजरा में दर्ज मुकदमे में मतन में कहा गया है कि पुलिस एहलकार सरकारी गाड़ी में बसिलसिला गश्त इलाका से गुजर रहे कि इस दौरान जामिया मस्जिद गौसिया रिजविया हफीज पार्क गोजरा का इमाम, मस्जिद आसिफ महमूद मुस्तफ़ाई वल अब्दुर्रहमान कौम जट सकना चक नंबर 96 हाल ही में बाजार हफीज पार्क गोजरा जो कि अजान से कबल स्पीकर चलाकर सलात पढ़ रहा। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर इमाम मस्जिद आसिफ महमूद मस्जिद के मेन गेट को ताला लगाकर फरार हो गया। ये FIR भी यहाँ पे दी गई है, ये भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये है कि क्या मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से ये कहा गया है कि अजान से पहले या अजान के बाद में दरूद व सलात नहीं पढ़ा जाएगा? तो क्या मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से ऐसा कोई हुक्म दिया गया है? लगता तो नहीं है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कोई ऐसा हुक्म दिया हो। बहरहाल पुलिस वालों की तरफ से हो सकता है कि अपनी दिहाड़ी पक्की करने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया हो। वाशिंगटन में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है जिसके फौरी बाद सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। नेशनल गार्ड के 2 एहलकारों पर फायरिंग की गई है। फायरिंग करने वाला बंदा अफगान है, रहमानुल्लाह उसका नाम बताया जा रहा है, और इस पर सदर ट्रंप की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है। पहले आपको ये बता दें कि जैसे ही ये वाक़या होता है फौरी तौर पर व्हाइट हाउस को बंद कर दिया गया और उसके साथ साथ रेगन एयरपोर्ट को भी थोड़ी देर के लिए बंद किया गया था, लेकिन उसको फिर खोल दिया गया। व्हाइट हाउस बदस्तूर बंद है। सदर ट्रंप इस मौके पर कहाँ थे? कहा जाता है कि सदर ट्रंप वहाँ पे मौजूद नहीं थे, वो फ्लोरिडा में थे। और फौरी तौर पर हुकूमत की तरफ से ये किया गया है कि 500 मजीद वहाँ पे सिक्योरिटी के लोग तैनात कर दिए गए हैं। वाशिंगटन में पहले भी सिक्योरिटी सख्त थी, मजीद 500 लोग वहाँ पे नेशनल गार्ड के तैनात कर दिए गए हैं। और कहा जा रहा है कि रहमानुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसकी हालत भी तशवीशनाक है, बिल्कुल दो उन एहलकारों की तरह जिनको जख्मी इस बंदे की तरफ से किया गया था। इसके साथ इजाजत दीजिए। टेसोरी के टसवे उनकी गवर्नरशिप इशू हो रही है, इस पर अगले वीलॉग में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।